أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق اللہ العظیم. سورہ نازعات مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 46 آیتیں اور 2 رکوع ہیں. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں اور جو مسلمانوں کی روح آسانی سے نکالتے ہیں، گویا ان کا بند کھول دیتے ہیں، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں، پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں. ان سب کی قسمیں کھا کر ہم کہتے ہیں کہ قیامت ضرور آئے گی جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی. بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی. کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے؟ کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جاویں گے پھر واپس ہوں گے؟ اس صورت میں یہ واپسی ہمارے لیے بڑے خسارے کی ہوگی. تو بس وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں آ موجود ہوں گے. کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پہنچا ہے جب کہ ان کو ان کے پروردگار نے ایک پاک میدان یعنی طویٰ میں پکارا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی شرارت اختیار کی ہے. سو اس سے کہو کہ کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے، اور تیری درستی کی غرض سے میں تجھ کو تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تو تو ڈرنے لگے. پھر اس کو بڑی نشانی دکھلائی تو اس نے ان کو جھٹلایا اور کہنا نہ مانا. پھر جدا ہو کر کوشش کرنے لگا اور جمع کیا، پھر بآواز بلند تقریر کی اور کہا میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں. صلی اللہ تعالیٰ نے اس کو آخرت کے اور دنیا کے عذاب میں پکڑا. بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے. یہ آپ کے سامنے سورہ نازعات کا ایک رکوع اور اس کا ترجمہ بیان کیا گیا. آپ کو بتایا تھا سورہ نبا کے اندر کہ سورہ نبا مکی ہے، یعنی مکہ کے اندر نازل ہوئی.
یہ صورت بھی مکی ہے، مکہ کے اندر نازل ہوئی، شأنھا کشأن السور المکیہ، اور یہ بھی اسی طرح مکی صورتوں کی طرح ہیں جس طرح دوسری مکی صورتیں ہیں۔ یعنی مکی صورتوں کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقائد کو، رسالت کو، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو، اور قیامت کی نشانیوں کو، قیامت کی ہولناکیوں کو، آخرت کے اندر ثواب، اور اگر گناہگار ہیں تو عذاب، ان سب کو بیان کیا۔ چنانچہ اس کا خلاصہ پہلے صورت کا سمجھ لیں تاکہ پوری صورت کو بہت آسانی سے سمجھا جا سکے۔ جو ابتدائی صورت ہے، یہ تو صورت کا مکی صورت ہونے کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی کہ مکی صورت کے اندر کیا کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہ جو صورت شروع ہو رہی ہے، تو اس کے شروع کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنین کی روحوں کے نکالنے کا بیان کیا ہے کہ مؤمنین کی روحیں کس طرح سے نکالی جاتی ہیں، اور مجرمین کی روحوں کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے، اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام فرشتوں کے اوپر ہوتے ہیں ان کو فرشتے کس طرح سے پورا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین اور منکرین کا بیان کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اور اس دن جو ان کے اوپر ایک ہولناکی طاری ہوگی قیامت کے دن، تو ان کی کیا حالت ہوگی اس کو بھی بیان کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے فرعون کا تذکرہ ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو خدا کہلوایا۔ پھر آگے مکہ والوں کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے جو ہے کیسی سرکشی، کیسی نافرمانی کی، اور اللہ کے نبی کو کیسا جھٹلایا، کیسی تکلیفیں پہنچائیں۔ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد آخر میں جب صورت ختم ہوتی ہے تو اس میں بھی مشرکین کی اس بات کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بہت بعید سمجھتے ہیں، دور سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، بلکہ یہ سب تو ان کے منہوں کی باتیں، یہ فالتو بکواس کر رہے ہیں۔ یہ پوری صورت کا خلاصہ ہے۔ اب ہم شروع سے سنیں اس کو۔ تو شروع کی 5 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ فرشتوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں؟ 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم بیان کی ہے جو کافروں سے متعلق ہے، مجرمین سے متعلق ہے، اور سب سے پہلے مجرمین کا تذکرہ اس لیے کیا کہ مجرمین ہی جو ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ان کا پہلے ذکر کیا۔ تو ان کی موت کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی روحوں کو کس طرح سے نکالا جاتا ہے، فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافروں کی جان سختی سے نکالتے ہیں، ایسے گھسیٹ کر نکالتے ہیں، اور ان کی روح جو ہے جسم کے اندر دوڑتی ہے جب ان کے سامنے قیامت کی اور جس چیز کا وہ انکار کرتے ہیں اس کی منظر کشی کی جاتی ہے، اس کے نظارے ان کے سامنے دکھائے جاتے ہیں، تو کافر اور مجرم کی روح جو ہے بھاگتی ہے، چھپتی ہے فرشتوں سے کہ ایسا نہ ہو ہمیں نکال لیا۔ تو فرشتے اندر گھس جاتے ہیں، نزع کہتے ہیں کسی چیز کو گھسیٹ کر نکالنا، اور غرقہ اس کی آگے تاکید لائی گئی کہ وہ ڈوب کر، غرق ہو کر، غوطہ لگا کر اس کو نکالتے ہیں جسم کے اندر۔ اور اس کی مثال دی کہ مجرمین کی اور کافروں کی روح نکالی جاتی ہے، تو آپ مثال سے اس کو سمجھیے کہ کوئی خاردار درخت ہو، کانٹے والا درخت ہو، اور اس کے اوپر جالی دار کوئی کپڑا ڈال دیا جائے اور اس کو پھر کھینچا جائے تو کیسی سختی کے ساتھ وہ کھنچتا ہے، تو کافر اور مجرم کی روح اس طرح سے نکالی جاتی ہے۔ مجرم بھی نمازوں کے چھوڑنے والے، روزوں کے چھوڑنے والے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، یہ سارے مجرمین کے اندر شمار ہوں، اور کافرین تو سراسر انکار کرنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کی روحیں نکالی جاتی ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا۔
پھر آگے دوسری صفت فرشتوں کی لائی، والناشطات نشطا، اور وہ بند کھولنے والے بند کھول دیتے ہیں کہ جب مؤمنین کی، ایمان والوں کی، صالحین کی روح کے سامنے، صالحین کے سامنے جب جنت کے اور جنت کے باغات کے جو ہے منظر دکھائے جاتے ہیں کہ تم کامیاب ہو، تم کامیاب ہو، تم نے اللہ کی پوری زندگی فرما برداری کی ہے، تم نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا ہے، اب تمہارا یہ اللہ سے ملنے کا اور ان وعدوں کے پورا ہونے کا وقت ہے، تو مؤمنین کی روحیں جو ہے خوشی کے مارے اچھلتی ہیں۔ اور اس کو مثال دے کر بیان کیا، گویا کہ بند کھول دیتے ہیں فرشتے، تو کسی پوٹلی کا، کسی تھیلی کا منہ بند ہو اور اس کے اندر پانی ہو اور وہ پورا بھرا ہوا ہو، لبالب ہو، یا کوئی ہوا ہو، اور اس کا جب بند کھول دیا جاتا ہے تو وہ ایک دم باہر نکل جاتا ہے، تو کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوتی، کسی قسم کی کوئی پریشانی مؤمنین کی روحوں کو نہیں ہوتی، اتنی آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ان کی روحوں کو نکالا جاتا ہے۔ اب جب روحیں نکل گئیں تو پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابحات سبحا، اور جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں کہ ان روحوں کو لے کر، چاہے وہ مؤمنین کی ہوں یا کافرین کی ہوں، مجرمین کی ہوں، ان روحوں کو لے کر وہ آسمان کی طرف تیزی سے بڑھتے ہیں اور تیرتے ہوئے چلتے ہیں۔ سباحہ کے معنی ہوتے ہیں تیرنا، سوئمنگ کرنا، سباح کہتے ہیں تیرنے والے کو، جو بہترین تیراک ہو، تو جو تیرتے ہوئے چلتے ہیں، گویا کہ کوئی آڑ نہیں ہے، جو پانی کی مثال اس لیے دی کہ پانی میں آدمی کوئی کسی قسم کے پہاڑ دور دور تک نہیں ہوتے، اور کشتیاں اور جہاز جو ہے پانی کے چلے جاتے ہیں کئی کلومیٹر تک، کوئی رکاوٹ ان کو پیش نہیں آتی، تو یہ سمجھایا کہ وہ فرشتے ان روحوں کو لے کر آسمان کی طرف ایسے جاتے ہیں گویا تیرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور پھر وہاں پہنچ کر اگر مؤمنین ہوتے ہیں، صالحین ہوتے ہیں، تو ان کی روحوں کا استقبال کیا جاتا ہے، اور کافرین ہوتے ہیں تو ان کی روحوں کو وہیں سے پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا والسابقات سبقا، پھر تیزی کے ساتھ دوڑتے ہیں۔ اگر وہ مؤمنین کی روحیں ہیں تو ان کو تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے ان انعامات کی طرف، ان باغات کی طرف، ان جنت کی نعمتوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور اگر مشرکین کی اور کافرین کی اور مجرمین کی روحیں ہوتی ہیں تو ان کو ان کے عذاب کی طرف، جو ان کو عذاب دیا جاتا ہے، اس عذاب کی طرف تیزی کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ تو دونوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے، ایک کو باغات جنت کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، دوسروں کو عذاب کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ فالمدبرات امرا، اور پھر وہ ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں۔ اگر کافرین کی روحیں ہیں تو ان کے عذاب کے کیا کیا انتظامات ہیں وہ سب وہ فرشتے ان انتظامات کو پورا کرتے ہیں، اور اگر مؤمنین کی روحیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا کیا انعامات ہیں۔ قبر کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جب مؤمن بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک ہو، کیا ہی اچھا تھا کہ تو میری گود میں آیا ہے، جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے ان میں تو سب سے زیادہ محبوب مجھ کو تھا، آج تو آیا ہے تو میرے کرم کو دیکھے گا، میرے فضل کو دیکھے گا۔ اور حتی الوصر، نگاہ جہاں تک جاتی ہے وہاں تک وہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، چوڑی ہو جاتی ہے، اور اس کے لیے وہاں ایک جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی ہوائیں اور خوشبوئیں اس قبر کے اندر رہنے والے کے لیے آتی رہتی ہیں، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اب تم سو جاؤ۔ تو یہ فرشتے انتظامات کر رہے ہیں۔ فالمدبرات امرا، یہ 5 قسمیں فرشتوں کی بیان کی گئیں۔ پھر ان قسموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یوم ترجف الراجفہ، قیامت ضرور آئے گی
جس روز ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی، زلزلہ، زمین کانپ اٹھے گی، زمین تھر تھرا جائے گی، زمین کے اوپر زلزلہ آ جائے گا جس دن ہلا دینے والی چیز ہلا ڈالے گی۔ یہاں مراد پہلا نفخہ ہے، پہلا نفخہ یعنی پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو پوری زمین کے اوپر زلزلہ طاری ہو جائے گا، ساری چیزیں ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائیں گی، نیست و نابود ہو جائیں گی، ستارے، سیارے، پہاڑ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا تتبعها الرادفہ، جس کے بعد ایک پیچھے آنے والی چیز آئے گی، یعنی دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب کیا ہوں گے؟ اٹھ کھڑے ہوں گے، اپنی قبروں سے اور اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور پھر قیامت کی ہولناکی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں بیان کر رہے ہیں کہ کیا حال ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے دل اس روز دھڑک رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے۔ کہ کوئی آدمی کسی حادثے کو دیکھتا ہے تو ایک دم اس طرح ہانپنے جو لگتا ہے، تو یہ ہولناکی جب دیکھے گا وہاں مجرم اور کافر، تو وہاں اس کی حالت یہ ہوگی کہ اس کے دل دھڑکنے لگیں گے۔ اور ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں مارے ندامت کے کہ ہاں ہم سے دنیا میں کہا جاتا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور ہم مذاق اڑاتے تھے، تو یہ ان کو شرمندگی ہوگی کہ یہ تو واقعی میں حقیقت ہے، اب تو دوبارہ زندہ ہو گئے، تو ان کی آنکھیں جو ہے جھک رہی ہوں گی ندامت سے، شرمندگی سے۔ اور پھر آگے بیان کیا کہ وہ دنیا میں یہ کہتے تھے یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کہ یہی کہتے تھے نا کہ ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے، کہ ہم پہلی حالت میں پھر واپس ہوں گے، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ اسی طرح ہمارے جسم ہو جائیں گے، حالانکہ ہماری تو ہڈیوں کا چورا چورا ہو جائے گا۔ اذا کنا عظاما نخرا، کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہمیں دوبارہ اس طرح بنایا جائے گا جس طرح ابھی ہماری حالت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں پھر واپس ہوں گے اس صورت میں، یہ واپسی بڑے خسارے کی ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں مذاق اڑاتے ہوئے کہ اگر ایسا ہے تو وہ واپسی جو ہوگی، یعنی ہمیں دوبارہ اسی حالت میں جو کیا جائے گا، تو وہ حالت ہمارے لیے تو بڑی خسارے کی حالت ہوگی۔ مذاق اڑا رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری مثال دے کر اس کو سمجھایا کہ آپ کسی سے کہیں کہ صاحب فلاں راستے سے مت جانا، فلاں راستے میں شیر ڈاکو رہتے ہیں، تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہوئے دوسروں سے کہے ارے صاحب فلاں راستے سے مت جانا، ادھر تو شیر ڈاکو رہتے ہیں، مذاق اڑاتے ہوئے یوں کہے، تو اس کو مثال دے کر سمجھائے۔ قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ، کہ جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے تب ہمیں جو ہے اس صورت میں اگر واپس کیا جائے گا تو یہ صورت تو ہمارے لیے بہت خسارے کی صورت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم یہ جو سب کچھ سوچ رہے ہو، سمجھ رہے ہو نا، یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ فإنما هي زجرۃ واحدہ، فإنما هي زجرۃ واحدہ، تو یہ سمجھ رکھیں کہ ہم کو کچھ مشکل نہیں، بلکہ وہ ایک ہی سخت آواز ہوگی جس سے سب لوگ فوراً ہی میدان میں جمع ہو جائیں گے، جس کو آگے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ سورہ عبسہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد کہ جب وہ کان پھوڑ دینے والی آ جائے گی، کہ جب ایک چیخ ہوگی فرشتے کی، جو سور پھونکا جائے گا اور وہ جو چیخ ہوگی اس سے سب ایک ہی چیخ کے اندر سب کے سب میدان میں آ کر جمع ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہمیں سب کو الگ الگ انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے، الگ الگ دعوت نامے دینے کی ضرورت نہیں، بس وہ تو ایک چیخ ہوگی جس چیخ کی وجہ سے سب یکبارگی ایک میدان میں آ کر جمع ہو جائیں گے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ کہ سب لوگ فوراً میدان میں آ موجود ہوں گے، میدان کے اندر
اور جب یہ ساری چیزیں وہاں مشرکین کافرین مذاق کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینے کے لیے، تکلیفیں پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہنسی ٹھٹا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے، ان کی دل جوئی کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی تکلیف ذرا کم ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا کہ آپ جو ہے یہ مت سوچیے کہ یہ تکلیفیں اور یہ باتیں آپ کے ہی بارے میں کہی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے سب کو اسی طرح تکلیفیں دی گئیں۔ هل اتاک حدیث موسیٰ، کیا آپ کو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی خبر نہیں پہنچی؟ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، کہ جب ان کو ان کے رب نے ان کے پروردگار میں وادی طویٰ کے اندر پکارا اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى، کہ آپ فرعون کے پاس جائیے، وہ تو ہمارا بڑا نافرمان اور سرکش ہو گیا ہے، بڑا شریر ہو گیا ہے، اس نے بڑی شرارت اختیار کر لی، آپ اس کے پاس جائیے، اس کو دعوت دیجیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے اور اس کو دعوت دی تو آگے اس کا ارشاد، آگے دعوت جو موسیٰ علیہ السلام نے دی اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کیا تجھ کو اس بات کی خواہش ہے کہ تو درست ہو جاوے؟ کیا تو یہ نہیں چاہتا کہ تو اللہ کے عذاب سے بچ جاوے اور تو نیک آدمی بن جائے؟ تو یہ نہیں چاہتا، اور میں تجھ کو جو ہے تیرے رب کی طرف رہنمائی کرتا ہوں تاکہ تو اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تو اس نے کسی نشانی کے ہونے کا سوال کیا کہ آپ نبی ہیں، اس کی کوئی نشانی تو دکھائیے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے، فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، پھر جب اس نے دلیل نبوت طلب کی تو اس کو بڑی نشانی نبوت کی دکھلائی، بڑی نشانی دکھلائی۔ کیا نشانی دکھلائی؟ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا جس کو اگر زمین پہ ڈال دیتے تو وہ اژدہا بن جاتا، اور ہاتھ میں لے لیتے تو وہ لاٹھی ہو جاتی، جس کا ذکر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قَالَ هِيَ عَصَايَ، یہ میرا عصا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، کہ میں اس سے ٹیک لگاتا ہوں اور بکریوں کے لیے پتیاں جھڑاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو زمین پر ڈال دو، زمین پر ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈرے گھبرائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو پکڑو، جب پکڑا تو وہ لاٹھی بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ یہ تو آپ کا حکم ہے، چاہیں تو آپ لاٹھی بنا دیں، چاہیں تو آپ عصا بنا دیں، یہ تو آپ کا حکم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک نشانی تو، ایک معجزہ تو وہ عصا دیا، اور دوسرا معجزہ دیا ید بیضاء، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ سفید ہو جاتا اور ایک نور اس کے اندر بالکل سفیدی کا چھا جاتا بغیر کسی بیماری کے، ایک معجزہ تھا وہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ معجزے اس کے سامنے پیش کیے تو اس نے کہا، اور تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَكَذَّبَ، تو اس نے ان نشانیوں کو جھٹلا دیا، وَعَصَى، اور اس سے روگردانی کی، ثُمَّ أَدْبَرَ، اور جدا ہو کر کوشش کرنے لگا، ثم ادبر یسعی، اور جدا ہو کر کوشش کرنے لگا، اور بلا لیا اس نے وہاں کے بڑے بڑے جادوگروں کو، آ جاؤ میدان کے اندر۔ بڑے بڑے جادوگر آ گئے اور سب نے اپنی جادو کے کرشمے دکھانا شروع کیے، بڑے بڑے اژدہے بنائے، بڑے بڑے اژدہے بنائے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا چھوڑا زمین پر تو وہ سارے اژدہوں کو نگل گیا۔ تو جتنے بھی وہاں جادوگر تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا، سب ایمان لے آئے، اور ایسے ایمان لے کر آئے کہ وہ ہر آزمائش کے اوپر جمے رہے، فرعون کی ہر آزمائش کے اوپر جمے رہے۔ پھر فرعون اعلان کرتا ہے فقال انا ربکم الاعلی، تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔
جب اس نے دعویٰ کیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا اور آخرت کے عذاب کے اندر گرفتار کر لیا، دنیا اور آخرت کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ دنیا کا عذاب کیا ہوا کہ اس کو پوری قوم کے ساتھ، پوری قبطی قوم، اس کی قوم کیا نام تھا اس کا؟ قبطی، پوری قبطی قوم کو جو ہے ہلاک کر دیا ڈبا کر۔ فرعون غرق ہو گیا رب کے عذاب سے، موسیٰ کی فوج پار ہوئی موج آب سے۔ ایک شعر ہے، فرعون غرق ہو گیا رب کے عذاب سے، موسیٰ کی قوم پار ہوئی موج آب سے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نکل گئی اور اس نے سوچا کہ یہ تو راستے بن گئے، چلو اپنا لشکر ڈال دیں۔ جیسے ہی لشکر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور پانی سب مل گیا اور وہیں کے وہیں غرق ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں اس کو گرفتار کر لیا۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلے گا۔ پھر آگے ارشاد فرمایا کہ جیسا ہم نے اس کے ساتھ معاملہ کیا ہے تو یہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، یہ جو نشانی ہے، یہ بات جو ہے بے شک اس واقعے میں ایسے شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں تاکہ ہم دنیا اور آخرت کے اندر فلاح و بہبود پالیں، کامیابی کامرانی پالیں، اور اللہ کے ہر طرح کے چھوٹے بڑے عذاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔